الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الحكيم إن الحكم إلا لله۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، جو اکیلا ہی اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام سید الاولین، امام الانبیاء، فخر الانبیاء، سرتاج رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ انسان جس طرح روز بروز ترقی کرتا چلا جا رہا ہے اور جانے انجانے میں مغرب کی پیروی کرنا شروع کر دی ہم نے، اس وقت سے میں اور آپ آہستہ آہستہ دین فطرت سے بھی دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ دین فطرت جو اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو دے کر نازل فرمایا، یا آپ سے قبل انبیاء علیہ السلام کے ذریعے جو شریعت اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، انسان اس دین سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جب میں نے اور آپ نے مغرب کی پیروی کرنا شروع کی، ان کو اپنا رول ماڈل بنا لیا، وہ یہ بات سمجھ کے کہ ہمارے ایک ایک قدم پر مشرق والوں کی نظر ہے، مسلمانوں کی نظر ہے، ہم کس طرح اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ہم نے جب سے ان کو فالو کرنا شروع کیا، انہوں نے ہمارے ساتھ ایک بہت بڑی گیم کھیلی کہ دین فطرت کی جگہ اس کے بالکل مقابل ایک دین جدید کے نام سے متعارف کروایا گیا۔ وہ دین جو میری اور آپ کی عقل کے مطابق ہے، میری اور آپ کی منشا کے مطابق ہے، جو میں کرنا چاہوں وہ اس دین کے اندر کر سکتا ہوں۔ ایک ایک چیز کو لے کر انہوں نے اس کا متبادل مجھے اور آپ کو دینا شروع کر دیا۔ بحیثیت مسلمان، بحیثیت قوم پاکستان میں رہتے ہوئے کچھ چیزوں کو ہم نے لاگو کر لیا ہے، اپنا لیا ہے، اور کچھ چیزوں کی طرف میں اور آپ آہستہ آہستہ گامزن ہیں۔ کچھ سال گزرنے کے بعد شاید میں اور آپ سب اس چیز میں مبتلا ہو جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں اس فتنے سے بچا لے، ہمیں دین فطرت کے اوپر زندہ رکھنا، ہمیں دین فطرت کے اوپر موت دینا، اور ہماری نسلوں کو بھی دین اسلام کے اوپر ہی زندہ رکھنا اور اس کے اوپر ہی موت دینا۔ حضرات ذی وقار، آج کے خطبہ جمعہ میں ہم چند باتیں پیش کریں گے، چند باتوں کو دیکھنے کی کوشش کریں گے جو دین فطرت میں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، اور مغربی معاشرے نے اس کے بالکل مقابل ہمیں کیا کیا چیز سے نوازا، جس چیز کو میں اور آپ قبول کر چکے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سب سے پہلے بات بیان فرمائی کہ زمین و آسمان کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا۔ ایک دھماکے کی شکل میں اللہ رب العزت نے اس زمین کو، اس آسمان کو وجود بخشا۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں، الم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کان رتقا۔ کیا کافر لوگ یہ بات دیکھتے نہیں، یہ جانتے نہیں کہ آسمان اور زمین ایک ملی ہوئی چیز تھی؟ پھر اللہ رب العزت نے ایک دھماکے کے ذریعے ان دونوں کو جدا جدا کر دیا۔ سائنس نے پہلے یہ ماننے سے انکار کر دیا، لیکن 1973 میں بگ بینگ تھیوری کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کا اعتراف کیا گیا کہ ہاں، کائنات واقعی دھماکے سے وجود میں آئی، لیکن دھماکہ کرنے والا کون ہے، سائنس اس کے بارے میں نہیں بات کرتی۔ یہ خود بخود ہو گیا، جبکہ دین اسلام یہ بات کہتا نظر آتا ہے کہ یہ کام اللہ رب العزت نے کیا۔ سائنس نے اس چیز کو ماننے سے انکار کر دیا کہ اللہ رب العزت کا وجود ہے، اس دھماکے کو کرنے والا اللہ رب العزت ہے۔ سائنس نے جب یہ بات بیان کی تو آج کی کالجز میں، یونیورسٹیز میں یہ پڑھایا جاتا ہے، یہ نظریہ بچوں تک پہنچایا جاتا ہے کہ یہ کائنات کسی کے دھماکہ کرنے سے وجود میں نہیں آئی،
بلکہ یہ دھماکہ خود بخود ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے دین فطرت میں یہ بات رکھی کہ انسان اللہ رب العزت کا غلام ہے۔ اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو شریعت نازل کی، اور آپ سے پہلے دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے، سب نے یہ تصور پیش کیا کہ انسان اللہ رب العزت کا غلام ہے، انسان کو اللہ کی عبادت کرنی ہے، انسان اس چیز کا جواب دہ ہے جو وہ کام دنیا میں کرے گا۔ اور میں اور آپ نیک اعمال بھی اسی لیے کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے بھی اسی لیے ہیں کہ ایک نہ ایک دن اللہ رب العزت کی عدالت میں پیش ہونا ہے، وہاں مجھے اپنے کیے ہوئے ہر عمل کا جواب دینا ہے۔ لیکن دین جدید نے اس کے مد مقابل یہ بات بیان کی کہ انسان کسی کا غلام نہیں ہے، انسان خود مختار ہے، جو چاہے جس طرح چاہے کر سکتا ہے، اس نے کسی کو جواب دے نہیں۔ یہ بات عملی طور پر میں اور آپ اپنا چکے ہیں، لیکن صرف زبان کی حد تک میں اور آپ اس چیز کو نہیں مانتے۔ ہمارا تصور ابھی بھی ہے کہ ہم نے اللہ کا جواب دینا ہے، لیکن بظاہر میرے اور آپ کے اعمال اس طرح کے نہیں ہیں۔ میرے دن اور رات کس طرح گزرتے ہیں، اگر مجھے یہ تصور ہے کہ میں نے اللہ کو جواب دے ہے، میں نے اپنی ہر عمل کا جواب اللہ کو دینا ہے، تو میں نمازوں میں کیوں کوتاہی کرتا ہوں؟ میں قرآن کریم کی تلاوت میں کیوں کوتاہی کرتا ہوں؟ میں اپنے لیل و نہار میں کیوں گناہوں کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہوں؟ ضرور و ضرور میرے عمل نے اس چیز کا ثبوت دیا کہ میں کسی کو جواب دے نہیں ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ فکر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ میں نے اور آپ نے اس خالق حقیقی کو جواب دینا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، پھر اس کے اندر اپنی روح کو ڈالا، اور آدم علیہ السلام کے ذریعے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اسی سے نسل انسانی چلتی آ رہی ہے۔ لیکن ہماری یونیورسٹیز کے اندر ایک نظریہ پڑھایا جاتا ہے جسے ڈارون کا نظریہ کہتے ہیں کہ انسان انسانوں سے نہیں چلتا آیا، بلکہ یہ تو بندر تھا، بندر سے آگے انسان بنا۔ یہ نظریہ ہماری یونیورسٹیز کے اندر پڑھایا جا رہا ہے، ہماری نوجوان نسل اس نظریے کو قبول کرتی چلی جا رہی ہے، لیکن میں اور آپ صرف اس بات کو کہ میرے اور آپ کے گھر والے جدید تعلیم سے آگاہ ہونے چاہیے، اچھے کالجز میں، اچھے یونیورسٹیز میں پڑھنے چاہیے، ہم نے کبھی تصور کیا کہ ان کے تعلیمی نظام میں ان کو کیا کیا سکھایا جا رہا ہے، ان کو دین سے دور کیا جا رہا ہے؟ حتیٰ کہ کراچی کے اندر ایک ادارے کے اندر جہاں صرف اچھے لوگ، امیر لوگ پڑھتے تھے، وہاں کے کئی ہزار بچوں نے داخلے کے وقت یہ لکھنے سے بھی انکار کر دیا کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنا مذہب اسلام شو ہی نہیں کروایا، ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ یہی نظریہ ہمارے تک پہنچایا جا رہا ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے پیدا نہیں کیا، ہم آدم علیہ السلام کی نسل سے نہیں آئے، بلکہ ہم تو ایک بندر تھے، بندروں سے انسان بنایا گیا۔ اس کے بعد دین فطرت نے ہمیں یہ بات بھی سکھلائی کہ میں اور آپ اپنے نیکی کے کام میں یا برائی کے کام میں اللہ رب العزت کی وحی کے منتظر ہیں، ہم اس کے انتظار میں ہیں جو وحی ہمیں بتائے گی میں نے وہ کام کرنا ہے، جس کام سے مجھے وحی کے ذریعے روکا جائے گا میں رک جاؤں گا۔ لیکن مغربی معاشرے نے انسان کو اس سے بھی دور کر دیا کہ انسان کے پاس اللہ نے ایک عقل دی ہے، میرے عقل کے مطابق جو کام ٹھیک ہے میں وہ کروں گا، اور جس کام سے مجھے میری عقل نے کہا کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے میں وہ کام نہیں کروں گا۔ حتیٰ کہ اس سے یہ بھی نتیجہ نکلا کہ میری عقل کے مطابق اگر کوئی کام ٹھیک ہے تو میں وہ کروں گا، آپ کی عقل کے مطابق کوئی کام غلط ہے آپ اس کو چھوڑ دیں گے۔ میری عقل اور آپ کی عقل میں اختلاف پایا جا سکتا ہے، چنانچہ ایک ہی کام میرے نزدیک اچھا ہو سکتا ہے اور آپ کے نزدیک وہ کام برا ہو سکتا ہے، جبکہ دین فطرت جو اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کیا گیا وہ تمام انسانوں کے لیے برابر ہے۔ ایک اچھا کام ہر انسان کے لیے اچھا ہے اور ایک برا کام ہر انسان کے لیے برا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے انسان کو یہ عقیدہ دیا
لا الہ الا اللہ، انسان کسی کی عبادت نہیں کرتا، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ رب العزت کی ذات کے۔ اور جبکہ مغربی معاشرے میں یہ کلمہ پڑھایا جاتا ہے، لا الہ الا الانسان، انسانیت سے بڑا کوئی مذہب نہیں۔ اور اس کی زندہ مثال ہمارے پرائمری کے اسکولوں میں دی جاتی ہے۔ پہلی سے دوسری کلاس کے بچوں کو یہ سکھلایا جاتا ہے کہ انسانیت سے بڑا کوئی مذہب نہیں ہے، انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے۔ دین اسلام بھی بعد میں، باقی دین بھی بعد میں، لیکن انسانیت سب سے پہلے ہے۔ یہ فکرہ مغرب کی طرف سے آیا ہے، ہم اس بات کو نہیں مانتے۔ دین اسلام ہی وہ دین ہے جو میری اور آپ کی رہنمائی کرتا ہے کہ انسانیت کے لیے کون سا کام اچھا ہے اور کون سا کام برا ہے۔ اور یہ فکرہ انگریزی کے اندر ہمیں پڑھایا جاتا ہے، نو ریلیجن از گریٹر دین ہیومینٹی، انسانیت سے بڑا کوئی مذہب نہیں ہے۔ اسکولوں کے اندر حتیٰ کہ ہماری کتابوں کے اوپر لکھا جاتا ہے، گورنمنٹ اسکولوں کے باہر یہ فکرہ لکھا جاتا ہے، انسانیت سے بڑا کوئی مذہب نہیں، جبکہ دین اسلام ہمیں یہ رہنمائی کرتا ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں سب سے بڑا مذہب دین اسلام ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت سے ہمیں پتہ لگتا ہے، بلکہ ہمارے سے 20-25 سال پہلے یا 15 سال پہلے دیکھ لیں، انسان صبح کے وقت اٹھتا تھا، سب سے پہلے نماز فجر ادا کی، اس کے بعد قرآن کریم کو کھولا، اس کی تلاوت کی۔ یہ ہم سب کے آباء و اجداد کا معمول تھا کہ قرآن کریم سے اپنے دن کا آغاز کیا کرتے تھے۔ دین مغرب نے دیکھا کہ انسان تو قرآن کریم کی تلاوت روزانہ کرتا ہے، اس کے متبادل ان کو کیا دیا جائے؟ پھر میرے اور آپ کے گھر میں صبح کے وقت، میرے اور آپ کے اٹھنے سے پہلے گھر کے اندر اخبار دی گئی۔ میں اور آپ صبح کے وقت اٹھتے ہیں، اخبار میرے سائڈ ٹیبل پر پڑی ہوتی ہے، میں اپنے دن کا آغاز قرآن کریم کی بجائے اس اخبار سے کرتا ہوں۔ اور آج کل تو اخبار سے بھی گیا گزرا دور آ گیا، ابھی آنکھ کھلی ہے، نماز فجر سے پہلے میں نے اور آپ نے اپنے موبائل کو اٹھانا ہے، سوشل میڈیا چلانا ہے، کوئی واٹس ایپ پہ میسیج تو نہیں آیا، کوئی فیس بک چلا کر دیکھوں کوئی بڑی خبر تو نہیں آئی۔ ہم نے تو اخبار سے بھی آگے پہنچ گئے، اور سوشل میڈیا نے نماز فجر سے پہلے مجھے اور آپ کو اس دنیا کے اندر مشغول کر دیا۔ یہ دین جدید نے قرآن کریم کے متبادل مجھے اور آپ کو دیا۔ اور دین فطرت میں اللہ رب العزت نے جو عقیدہ بیان فرمایا کہ انسان جو بھی نیک عمل کرتا ہے وہ صرف اس لیے کرتا ہے کہ میری آخرت سمجھ جائے، میری دنیا رہے نہ رہے، میری آخرت اچھی ہو جائے۔ جبکہ دین جدید نے یہ بات بیان کی کہ آخرت کا تصور ہی نہیں ہے، انسان نے جو کچھ کرنا ہے، جس مقصد کے لیے کرنا ہے، وہ مقصد صرف دنیا کمانا ہے، صرف پیسے کے لیے ہے۔ اور اس کے مثال آج کے معاشرے میں سمجھنا بہت آسان ہے، جہاں لوگ حلال و حرام کی تمیز کو بھول گئے ہیں، صرف مقصد دنیا کمانا ہے۔ اس کی وضاحت ہم اگلے پوائنٹ میں کریں گے۔ دین فطرت میں یہ بات تھی کہ انسان اگر پریشان ہے، انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، انسان اپنے گناہ کے اوپر شرمندہ ہے، تو علماء کے پاس جاتا ہے، اچھے لوگوں کی مجلس میں جاتا ہے، ان سے جا کر پوچھتا ہے میں اپنے گناہوں کی معافی کیسے کروں، مجھے کوئی طریقہ بتلائیں، میں پریشانی میں مبتلا ہوں۔ وہ ذکر و اذکار میں اس کو مشغول کرتے، قرآن کریم کی تلاوت کا کہتے، انسان کے اوپر اثر ہوتا۔ دین جدید نے اس قرآن کریم سے، اس ذکر و اذکار سے بھی مشغول کر دیا۔ آج کل ہمارے معاشرے میں موٹیویشنل اسپیکرز کا دور ہے، انسان کو پریشانی ہے، انسان یوٹیوب پر جائے، اپنی مرضی کا مولوی جو دین کا نہیں پڑھا لیکن دین کا لبادہ اوڑھے ہے، یا کسی دنیا دار کو سن لے جس کی صرف گفتگو کے اندر جو 2-4 لفظ اچھے ہیں، موٹیویشنل اسپیکر بنا ہے، یا انسان ہزاروں روپیہ فیس دے کر کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جائے، اپنی ذہنی علاج کروائے۔ دین اسلام نے اس چیز کا نہیں تصور دیا، ہمیں روحانیت کی طرف جوڑا گیا کہ ہم اپنا علاج اللہ رب العزت کے کلام سے کریں، جو مسنون اذکار آپ نے بتلائے ہم اس سے اپنا علاج کریں۔
ہاں ڈاکٹروں کے پاس جانا ٹھیک ہے، لیکن پہلے روحانی علاج تو کریے۔ روحانی علاج کے بدلے میں مجھے اور آپ کو ڈاکٹروں کے پاس جانا پڑتا ہے، مجھے اور آپ کو موٹیویشنل اسپیکرز کو سننا پڑتا ہے، اور اس کے بعد دین فطرت نے مجھے اور آپ کو حیا کا تصور دیا کہ میری اور آپ کی بیٹی گھر سے باہر جائے تو پردہ کر کے جائے۔ یہ تصور، حیا کا تصور دین فطرت نے ختم کر دیا، دین جدید نے ختم کر دیا۔ آج سے کچھ سال پہلے کوئی عورت اگر ناچ گانا کرتی، اس کو بری نظر سے دیکھا جاتا، اس کو گندے الفاظ سے یاد کیا جاتا، یہ کہ یہ رقاصہ ہے، اس کی کمائی حرام کی ہے۔ اور آج کے دور میں مسلمان معاشرے میں ہمارے ہی کچھ ٹک ٹاکرز ایسے بھی ہیں کہ جن کے باپ سامنے بیٹھ کر اپنی بیٹی کا ناچ گانا دیکھتے ہیں، بلکہ فخر کرتے ہیں کہ میری بیٹی نے بہت اچھا گانا گایا، میری بیٹی تو بہت اچھا ڈانس کرتی ہے۔ یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ وہ معاشرہ ہے، یہ وہ تعلیمات ہیں جو مجھے اور آپ کو صرف دنیا تک محدود کرتی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے تو بیان فرمایا تھا، وہ شخص دیوس ہے، اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی کہ جس کے گھر میں حیا نہ ہوا، جس کے گھر والے اچھے کردار کے مالک نہ ہوئے، جس کی گھر کی عورتیں بے حیائی کو فروغ دینے والی ہیں۔ آج وہ گھرانے تصور کریں، سوشل میڈیا کے دور میں ہمارے ہی معاشرے میں رہتے ہیں، بظاہر مسلمان ہیں، لیکن ناچ گانا اس قدر زیادہ ہے، گھر کی پرائیویسی باہر لوگوں تک دکھائی جاتی ہے، کمرے کی باتیں حتیٰ کہ بیڈ روم تک پہنچ چکے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرمائے۔ یہ صرف فیم حاصل کرنا ہے، صرف دنیا کا مال ہے، مال کمانے کے لیے کون سا ذریعہ میں اور آپ اپنا رہے ہیں، ہمیں اس کا تصور نہیں ہے، صرف مال آنا چاہیے۔ ایسا کنٹینٹ ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ جو بیہودہ ہے، ہم گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر نہیں دیکھ سکتے، لیکن صرف اس سے پیسہ کمانا ہے، وہ مجھے اور آپ کو مل رہا ہے۔ یہ دین فطرت نے ہمیں وہ چیزیں سکھلائی تھی جو دین جدید نے ہمیں اس کا مد مقابل دے دیا، اور ہم اس کو اپنا چکے ہیں۔ اس کے بعد دین فطرت نے ہمیں یہ بات سکھلائی کہ اپنی ذات کو چھوڑ کر دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کرو، کوئی پریشانی میں مبتلا ہے اس کی مدد کرو۔ اللہ رب العزت نے اس کی فضیلتیں بیان فرمائی۔ آقا علیہ السلام مدینہ میں تشریف فرما، مسلمانوں کے حالات مالی طور پر اچھے نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مسافر آتے ہیں، ایک مہمان آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر اعلان کیا، کون ہے جو میرے مہمان کی مہمان نوازی کرے؟ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں، آقا آپ اپنا مہمان میرے حوالے کر دیجئے، میں ان کی مہمان نوازی کروں گا۔ اپنے گھر لے جاتے ہیں، بیوی سے پوچھا کھانے کے لیے کیا دستیاب ہے؟ کہا صرف ایک بندے کا کھانا ہے، میں نے بھی کھانا ہے، آپ نے بھی کھانا ہے، بچے رو رہے ہیں، بچوں نے بھی کھانا ہے۔ کہا بچوں کو سلا دو، تم بھی بھوکھی رہ لو، میں بھی بھوکا رہوں گا۔ آقا علیہ السلام کا مہمان آیا ہے، وہ کھانا اس کو کھلا دیتے ہیں، اور کہا جب کھانا پیش کرو گی بہانے سے دیے کو بجھا دینا، روشنی بجھا دینا، مسافر کو پتہ نہ لگے، مہمان کو پتہ نہ لگے، میں بھی ساتھ بیٹھ کر اپنا منہ ہلاؤں گا، اس کو یہ محسوس ہو کہ میں بھی کھانا کھا رہا ہوں۔ ذرا تصور کریں، ایک بندے کا کھانا ہے، اپنی ذات کو بھوکا رکھا، اپنے بچوں کو بھوکا رکھا، وہ کھانا مہمان کو پیش کیا، مہمان نے کھانا کھایا، سو جاتا ہے، فجر کی نماز کا وقت ہے۔ آقا علیہ السلام نے دیکھا سیدنا ابو طلحہ آ رہے ہیں، آپ مسکرانے لگ گئے، آپ پریشان ہو گئے، سیدنا ابو طلحہ پریشان ہو گئے، کیا ہوا؟ مجھے دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، کہیں میرا عمل آپ کو پسند نہیں آیا؟ سیدنا آقا علیہ السلام فرمانے لگے، ابو طلحہ خوش ہو جاؤ، اللہ رب العزت کو تیرا عمل بہت پسند آیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں آیت نازل فرما دی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، اپنی جانوں پر دوسروں کو فوقیت دیتے ہیں کہ دوسرا مسلمان بھائی وہ کھانا کھا لے، اس کی پریشانی دور ہو جائے، میری خیر ہے۔ دین جدید نے ہمیں سکھایا کہ دوسروں کی جیب سے پیسہ کیسے کمانا ہے،
ڈاکٹروں کے پاس جائیں، کسی دوسرے بندے کے پاس جائیں جو دنیاوی تعلیم کا ماہر ہے، اس کو اپنی پریشانی پیش کر کے دیکھیں۔ اس کو جب پتہ لگے گا یہ مصیبت میں ہے، یہ پریشانی میں ہے، وہ مجھے 2 پیسے زیادہ مجھ سے لے گا، وہ میری جان پر رحم نہیں کرنے والا، وہ ظلم کرنے والا ہے۔ دوسروں کے منہ سے پیسہ کیسے کھینچنا ہے، یہ دین جدید نے مجھے اور آپ کو سکھلایا۔ اس کے بعد دین فطرت نے ہمیں یہ بات سکھلائی کہ قومیت کا تصور کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ جڑا ہے۔ ایک قوم اس وقت بنتی ہے جس کے اندر اللہ رب العزت کا کلمہ بلند کرنے والے لوگ ہوں گے۔ جو مسلمان ہو گیا وہ ایک قوم سے تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ دوسرا ہی کیوں نہ ہو، اور سگا بھائی ہو، اسلام قبول نہیں کیا، وہ میری قوم کا ممبر نہیں ہوگا، وہ میری قوم سے تعلق نہیں رکھتا۔ اس کی مثال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے ملتی ہے۔ غزوہ بدر کا موقع ہے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی طرف سے لڑنے والے ہیں، آپ کا بیٹا کافروں کی طرف سے لڑنے والا ہے۔ جنگ ختم ہو گئی، جنگ کے بعد آپ کے بیٹے نے اسلام قبول کیا۔ ایک دن کہنے لگا، ابا جان، غزوہ بدر کا موقع تھا، 2 سے 3 مرتبہ آپ میری تلوار کے نیچے آئے، لیکن آپ میرے ابا جان تھے، میں نے آپ کے اوپر تلوار نہیں چلائی۔ سیدنا ابوبکر فرمانے لگے، اے میرے بیٹے، تیری خوش نصیبی ہے، تو میری تلوار کے نیچے نہیں آیا، اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا میں تیری گردن جدا کر دیتا۔ میں یہ نہ دیکھتا کہ تو میرے بیٹا ہے کہ نہیں، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نافرمان تھا، تو اللہ رب العزت کا باغی تھا، میں تیری گردن سر جدا کر دیتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے مشورہ کیا گیا کہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں کیا حکم جاری کیا جائے۔ سیدنا عمر فرمانے لگے، آقا میرے خاندان کے لوگ آپ مجھے دے دیجئے، سیدنا علی کے گھرانے کے لوگ ان کو دے دیجئے، میں اپنے خاندان کے لوگوں کی گردن اڑاؤں گا، سیدنا علی اپنے خاندان کی گردنوں کو اڑائیں۔ یہ ہمارے دین کے دشمن ہیں، ہم یہ نہیں دیکھیں گے یہ ہمارے خاندان کے ہیں۔ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر ترین صحابی اسلام سے پہلے تھے، آپ جو لباس ایک دفعہ پہنتے دوسری دفعہ وہ لباس کبھی نہیں پہنتے تھے، آپ ایسی خوشبو استعمال کرتے کہ جس گلی سے گزرتے لوگوں کو پتہ لگ جاتا یہ سیدنا مصعب گزرے ہیں، لیکن اسلام قبول کیا۔ والدہ سخت ناراض ہوئی، سارے کپڑے لے لیے، سارا مال و دولت چھین لیا، آپ بے یار و مددگار مدینہ میں چلے جاتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ بدر کا موقع ہے، آپ کا سگا بھائی ایک انصاری صحابی کے پاس قیدی بن کر آیا، اپنے بھائی کو دیکھا، اس انصاری صحابی کو کہنے لگے، اس کو ذرا رسیاں باندھ کے رکھنا، قید کر کے رکھنا، اس کی ماں بہت امیر ہے، بہت زیادہ فدیہ دے کر اس کو چھڑانے والی ہے۔ بھائی نے سنا، کہنے لگا، مصعب تو میرا سگا بھائی ہے، میری ماں سے تیرا تعلق ہے، تو میرے بارے میں یہ فیصلہ کرتا ہے؟ کہنے لگے، تو میرا بھائی نہیں ہے، میرا بھائی یہ انصاری صحابی ہے جس نے کلمہ پڑھ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی ہے، تو میرا بھائی نہیں ہے۔ یہ قومیت کا تصور دین اسلام نے دیا ہے، جبکہ دین جدید نے ہمیں کہا اسلام مذہب کا تعلق ہماری قوم سے نہیں ہے، صرف ایک گھرانے کے اندر پیدا ہو جانا، ایک خاندان کے اندر رہنا، ایک زبان کو بولنے والے وہ قومیت کہلائیں گے، وہ ایک قوم کہلائے گی، اگرچہ وہ حق پر ہوں یا حق سے مختلف ہوں، ان کا نظریہ جو بھی ہو وہ میری قوم والے ہیں۔ اس کی مثال ہمیں الیکشن میں ملتی ہے کہ الیکشن کے دوران اگر میری برادری کا کوئی شخص الیکشن لڑتا ہے، میں اس کی مخالفت کروں گا، پورا خاندان میرا بائیکاٹ کر دے گا، میں یہ نہیں دیکھوں گا وہ حق پر ہے یا نہیں ہے، صرف مجھے اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنے گھر والوں کے ساتھ تعلق برقرار رکھنے کے لیے اپنی قوم والے کا، اپنی برادری والے کا ساتھ دینا ہے، جسے دین اسلام نے ہمیں منع کیا ہے۔ اس کے بعد سب سے اہم بات جو دین جدید میں اور دین فطرت میں مختلف ہے وہ ہے جمہوریت۔ اللہ رب العزت نے ہمیں خلافت کا تصور دیا اور اس کے مد مقابل ہمیں جمہوریت نظام دیا گیا، وہ دین خلافت جس کے اندر آئین اللہ رب العزت کا کلام ہے یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اور دین جدید کے اندر جمہوری نظام کے اندر یہ بات آئین کے اندر لکھی ہے، صرف لکھی ہے
کہ دین اسلام قرآن و سنت ہمارا آئین ہے، لیکن یہ آئین طے کون کرتا ہے؟ یہ میں اور آپ ہمارے معاشرے کے لوگ طے کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ 2009 کا واقعہ ہے، علماء تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ جمہوری نظام کے اندر ہم نے اپنا آقا کس کو ماننا ہے، اپنا حاکم کس کو ماننا ہے، یہ میرے اور آپ کے اختیار کے اندر ہے۔ جبکہ دین اسلام نے یہ تصور دیا میرا حاکم، میرا آقا اللہ رب العزت کی ذات ہے، اللہ کا حکم چلے گا، اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں چلے گا۔ اور دین جدید نے، جمہوری نظام نے مجھے اور آپ کو تصور دیا اگر ہم چاہیں اللہ کا حق مانیں، اللہ کا حکم مانیں، اگر نہ چاہیں اللہ کا حکم ہم انکار کر سکتے ہیں۔ یہ کس قدر برا جملہ ہے۔ 2009 کا واقعہ ہے، پاکستان کے اندر پارلیمنٹ کے اندر ایک بل پیش کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہی سیاسی جماعتوں میں سے ایک جماعت نے بل پیش کیا کہ حاکمیت اللہ کی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کی حاکمیت کیوں ہے؟ ہم خود مختار ہیں، ہمیں عقل و شعور ہے، ہم اللہ کی حاکمیت کو مسترد کرتے ہیں۔ یہ بل سینٹ کے اندر پیش ہوتا ہے، اس کے اوپر بحث ہوئی، بحث ہونے کے بعد ووٹ کاسٹ کیے گئے پارلیمنٹ کے اندر کہ کون لوگ وہ ہیں جو اللہ کی حاکمیت کو ماننا چاہتے ہیں اور کون وہ لوگ ہیں جو حاکمیت کا انکار کرتے ہیں۔ صرف 2 ووٹ اس بات سے زیادہ تھے کہ اللہ کی حاکمیت برقرار رہنی چاہیے۔ لہٰذا اگلے دن ملک پاکستان کے اندر ہماری اخبار کے اندر یہ خبر شائع ہوتی ہے کہ اللہ کی حاکمیت 2 ووٹوں سے بچ گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ رب العزت کی حاکمیت 2 ووٹوں سے بچ گئی۔ یہ جمہوری نظام کا آئینہ ہے جو میرے اور آپ کے سامنے ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے کہ ہم اللہ کے قانون کو مسترد کر دیں۔ یہ جمہوری نظام کے اندر اگر ہم یہ بل پیش کرنا چاہیں کہ سود کا خاتمہ کیا جائے، سودی کاروبار کا خاتمہ کیا جائے، ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ یہ بل سینٹ کے اندر پیش ہوگا، اس کے بعد وہاں وہی لوگ بیٹھے ہیں جو دین سے بیزار ہیں، جو مغربی معاشرے کی پیروی کرنے والے ہیں، وہ یہ بل پیش نہیں کریں گے۔ لہٰذا اللہ رب العزت کے حکم کی کوئی پیروی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد دین اسلام نے جو خلافت کا نظام دیا اور جمہوری نظام جو آج کل رائج ہے، اس میں بنیادی فرق دیکھیے۔ دین اسلام نے یہ کہا زکوٰۃ کا نظام قائم کیا جائے، امیر لوگوں سے زکوٰۃ لی جائے، غرباء پر خرچ کی جائے، جبکہ جمہوری نظام نے کہا ٹیکس لیا جائے گا، امیروں سے بھی لیا جائے گا، غریبوں سے بھی لیا جائے گا، بلکہ امیروں سے ٹیکس کم لیا جاتا ہے، ان کو مراد زیادہ دی جاتی ہیں، اور غریب لوگوں سے ٹیکس لیا جاتا ہے۔ جن کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں وہ بھی ٹیکس پے کرتے ہیں۔ یہ جمہوری نظام کا آئینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے دین اسلام کے اندر یہ بات بیان فرمائی کہ جس نے عہدے کو طلب کیا اس کی اللہ رب العزت کی طرف سے مدد نہیں آتی کہ انسان خود کہے مجھے اس عہدے پر فائز کر دیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت کی مدد اس سے پیچھے ہٹ جاتی ہے، اس کو اللہ کی طرف سے نصرت الہی نہیں ملتی۔ جبکہ جمہوری نظام میں میرے اور آپ کے نمائندے خود جا کر کہتے ہیں مجھے ایم پی اے رکھ لیں، مجھے ایم این اے رکھ لیں، امارت کا سوال خود کیا جاتا ہے۔ جہاں امارت کا سوال کیا جائے ذرا تصور کریں وہاں اللہ کی مدد ان کے ساتھ کیسے آئے گی۔ دین اسلام نے جو خلافت کا نظام دیا اس کے اندر یہ بات ہے کہ اس کے مقابل کوئی شخص کھڑا نہیں ہوگا۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، آپ کے مد مقابل کوئی شخص نہیں کھڑا ہوا، کوئی صحابی نہیں کھڑا ہوا کہ مجھے خلافت میں آنا چاہیے، مجھے نظام سنبھالنا چاہیے۔ خلافت کا نظام اس وقت تک جاری رہا جب تک سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت نہیں ہو جاتے۔ سیدنا عمر کا دور آیا، آپ کی وفات تک، شہادت تک کسی دوسرے بندے نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں آپ کے مقابل کھڑا ہوں گا۔ لیکن دین جدید کے اندر، سیاسی نظام کے اندر 5 سال کے بعد دوبارہ انتخاب ہوتے ہیں۔ اگر کبھی دین اسلام نافذ بھی ہو گیا تو 5 سال کے بعد دوبارہ احتجاج ہوگا، دوبارہ الیکشن کیے جائیں گے کہ دوبارہ انتخاب اللہ رب العزت کو ماننا ہے، اللہ کی حاکمیت کو ماننا ہے، دین اسلام کو ماننا ہے، یا کسی سیکولر پارٹی کو ووٹ دینا ہے۔ اس کے بعد دین اسلام نے یہ بات پیش کی کہ عورت کسی حکمران نہیں بن سکتی، کسی عہدے پر ایسے فائز نہیں ہو سکتی
جو مسلمانوں کے نمائندہ ہو، مسلمانوں کی رہنمائی کرنے والی ہو، جبکہ جمہوری نظام کے اندر 10% سیٹیں عورتوں کے ساتھ خاص ہیں۔ ہم اس نظام کو کیسے دین اسلام کے مطابق مان لیں؟ اس کے بعد تعلیم و تربیت کا دین اسلام نے بہت بہترین انتظام کیا۔ چھوٹا بچہ ہے، والدین نے اس کی تربیت کرنی ہے، بڑی عمر میں پہنچ گئے، بچوں نے والدین کی خدمت کرنی ہے۔ لیکن جاپان کے اندر حالیہ دنوں کا واقعہ ہے، 3 ماہ کا بچہ اسکول کے اندر داخل کروا دیا گیا، والدین کے پاس ٹائم نہیں اس کی تربیت کرنے کے لیے۔ وہ بچہ جب بڑا ہوگا تو کیا اپنے والدین کی خدمت کرے گا؟ جب 3 ماہ کا بچہ ایک اسکول کے اندر داخل کروا دیا گیا کہ وہاں کیئر ٹیکر اس کی حفاظت کرے، اس کی تربیت کرے، پھر وہی بچہ جب بڑا ہوگا پھر اپنے والدین کو اولڈ ہاؤس کے اندر چھوڑ کر آئے گا۔ کہ جو والدین بچوں کو ٹائم نہیں دے سکے، وہ بچہ بھی اپنے والدین کو کبھی ٹائم نہیں دے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرمائی کہ اکثریت کی جماعت اکثر جو ہے وہ گمراہی پر ہوتی ہے۔ اکثریت لوگوں کو علم نہیں ہوتا، کم لوگ علم والے ہوتے ہیں، جبکہ جمہوری نظام کے اندر اکثریت کی رائے کو مانا جاتا ہے۔ اکثر لوگوں کی بات پر اس کو حق سمجھ کر اس کو فالو کیا جاتا ہے، جبکہ یہ علماء بیان کرتے ہیں اکثریت کو کیسے ہم رائے مان لیں۔ ایک جگہ پر 100 ووٹ ہیں، 100 بندوں کا ووٹ ہے، 50 بندے اس میں سے ووٹ نہیں دیتے، 20 بندے ایک بندے کے حق میں ووٹ دیتے ہیں، 10 ووٹ کسی دوسرے بندے کے حق میں دیے جاتے ہیں۔ اب 20 بندوں کا ووٹ جس بندے کے حق میں آیا اس کو ہم اکثریت سمجھ لیتے ہیں، اس کو ہم حق پر سمجھ لیتے ہیں کہ اس کو زیادہ ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ 80% لوگوں نے اس کو مسترد کیا ہے، 80% لوگ اس کو نہیں نافذ کرنا چاہتے، اس کو آگے نہیں آنا چاہتے، ہم اس بندے کو 20% ووٹ پر آگے لے آتے ہیں۔ یہ ہمارا تصور ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ اے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اگر آپ اکثر لوگوں کی بات مان لیں، جو اکثریت کی رائے ہو اس کو اپنا لیں، تو اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں آپ سیدھے راستے سے ہٹ جائیں گے، آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ جبکہ ہمارے ہاں حق کا معیار، سچائی کا معیار اکثریت کی رائے ہے۔ علماء تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ جمہوری نظام میں اللہ رب العزت کی حیثیت نعوذ باللہ من ذالک صرف یورپ کی کنٹریز میں جو شاہی خاندان ہے اس کے برابر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یورپ کے اندر شاہی خاندان عزت والا ہے، ان کو اچھا سمجھا جاتا ہے، لیکن ان کی بات پارلیمنٹ میں نہیں مانی جاتی۔ بعینی جمہوریت میں اللہ رب العزت کو اچھا سمجھا جاتا ہے، اللہ کو خالق مالک سمجھا جاتا ہے، لیکن آپ کی بات کو نہیں مانتے۔ تو چنانچہ یورپ کے بادشاہ ہوں، ان کے شاہی خاندان ہوں، یا دین اسلام میں دین جمہوریت کے اندر، دین جدید کے اندر اللہ رب العزت کی ذات ہو، اللہ رب العزت معاف فرمائے، بہت بڑا جملہ ہے کہ ان کی حیثیت برابر نظر آتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ نے ووٹ کاسٹ بھی کرنا ہے تو علماء تو یہ لکھتے ہیں کہ ووٹ نہیں کاسٹ کرنا چاہیے، میرے اور آپ کے ووٹ سے کوئی تبدیلی نہیں آنے والی۔ وہ ساری جماعتیں وہ ہیں جو سیکولر جماعتیں ہیں، جو جمہوری نظام کے قائل ہیں، اس نظام سے کبھی بھی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ یہ تبدیلی کیسے آئے کہ محمد علی جنیجو پاکستان کے 10ویں وزیر اعظم تھے، آپ نے یہ قانون نافذ کیا کہ بچوں کے اندر تعلیمی طور پر بہت کمزوری پائی جاتی ہے، چنانچہ پرائمری تک سکول مساجد کے اندر لگائے جائیں گے۔ ہر بچے کے لیے ضروری ہے وہ مسجد میں آئے، پرائمری تک تعلیم حاصل کرے، اس کا تعلق مسجد کے ساتھ بھی جڑے گا، وہ کچھ نہ کچھ لکھنا پڑھنا بھی جان جائے گا۔ 1 سال ایسا نظام رہا، بہت کامیاب نظام رہا، ہر بچہ مسجد کے ساتھ تعلق رکھنے لگا۔ لیکن مغربی معاشرے کو یہ بات اچھی نہیں لگی، ان کو یہ نظر آ گیا اگر یہ ایسا ہی رہا تو آج سے 35-40 سال بعد جب یہی پرائمری کے بچے بڑے ہو کر کسی عہدے پر جائیں گے یہ تو دین اسلام کی بات کریں گے۔ انہوں نے اس نظام کو ختم کروا دیا، ملک پاکستان کے اندر یہ نظام ختم ہو گیا اور اسکولوں کا نظام رائج ہو گیا۔ یہ میری اور آپ کی اخلاقی تربیت ہے جو جمہوری نظام سے کی جاتی ہے۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ اگر آپ نے ووٹ کاسٹ بھی کرنا ہے، یہ کاسٹ کریں، یہ سوچ کر تصور کریں کہ بڑے گناہ سے بچنے کے لیے چھوٹا گناہ کر لیں۔
جو آپ کی نظر میں کوئی اچھی پارٹی ہے، کوئی سنجیدہ لوگ ہیں، اگر ان کو ووٹ کاسٹ کرنا چاہیں تو کر لیں، لیکن یاد رکھیے ملے گا آپ کو گناہ ہی۔ یہ نہ سمجھیے کہ ووٹ ایک مقدس امانت ہے، ووٹ کاسٹ کرنا فرض ہے، یہ تصور اپنے ذہن سے نکال دیجئے۔ بڑے گناہ سے بچنے کے لیے چھوٹے گناہ کو دعوت دینا رہے گا وہ گناہ ہی۔ میرے اور آپ کے ووٹ سے کوئی تبدیلی نہیں آنے والی، کیونکہ ہم ہر الیکشن میں یہ بات سنتے ہیں کہ یہ حکومت الیکٹڈ نہیں سلیکٹڈ ہے۔ اگر یہ بات میں اور آپ تسلیم کرتے ہیں تو میرے اور آپ کے ووٹ سے کیا تبدیلی آنے والی ہے؟ اللہ رب العزت ہی کوئی معجزہ فرما دیں اور دین اسلام کا نافذ قانون ہمارے ملک پاکستان میں رائج فرما دیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے اور دین اسلام کے اوپر ہم سب کو زندہ رکھے، ہم سب کو دین اسلام کے اوپر موت دے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده